کل جو خٹک صاحب والی جو موو ہوئی ہے آپٹکس کی حد تک تو ظاہر ہے بڑی موو ہے کہ خان صاحب کی کو 2 دفعہ ہی کے پی کے میں گورنمنٹ ملی, پچھلے 10 سال سے جو وزراء اعلیٰ تھے وہ خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے, تو بڑی موو ہے آپٹکس کے اعتبار سے, کم از کم بھی 30-35 ایم پی ایم این اے چلا گیا. انتخابی سیاست کے اعتبار سے یہ کتنا بڑا ڈینٹ ہے کہ اگر ابھی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس مثلا 70-80% ایوان ہے کے پی کے کا اکیلے, یا بہت کمفرٹیبلی 50% سے زیادہ کا تھا پچھلا ایوان, تو آج ہی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگلے الیکشن میں کر لیں یا نہیں, بہت سارا الیکٹیبل بھی ادھر سے ادھر گیا ہے. دیکھیں جی, یہ میرا خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی جو موو ہے یہ پہلا بڑا انتخابی ڈنٹ ہے جو عمران خان صاحب کو پڑا ہے, کیونکہ پہلے جو پنجاب سے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا, وہ زیادہ الیکٹیبل نہیں ہے. ابھی تک صرف 20-25 کے قریب ایم این اے جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی میں 50 سے 60 لوگ 60 سے 70 لوگ جو تھے وہ آئے تھے مختلف پارٹیوں سے جب 2018 میں ان کی حکومت بنی تھی. صحیح ہے. تو ابھی یوں سمجھے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے, مثلا کے پی کے اندر سوال یہ ہے کہ الیکٹیبلز تو آ گئے, ڈیفینیٹلی یہ بڑے طاقتور الیکٹیبلز ہیں, لیکن کیا ووٹ بینک بھی آیا ہے کیا؟ اور دوسرا یہ کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں کیا اپنا نیریٹو بنا پاتے ہیں, وہ کس طرح سے عمران خان کے خلاف جو ہے اپنا نیریٹو بنائیں گے, جبکہ وہ آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ رہے اور صرف 9 مئی کے واقعے کے بعد تب جبکہ ان کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا گیا اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے پارٹی چھوڑی. تو اب ان کو یہ نیریٹو میکنگ جو ہے, کیا وہ تحریک استحکام پارٹی جیسا نیریٹو بنائیں گے کہ پہلے ایسے لگتا تھا کہ وہ نون کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے, لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ نون تو ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی, نہ نون اتنی زیادہ سیٹیں دے سکتی ہے, اور نون نے پہلے تجربہ بھی کیا 15 سیٹیں دینے کا, لیکن وہ تجربہ ٹوٹلی ناکام ہوا. اب جو ہے استحکام پارٹی شاید یہ نیریٹو بنانا چاہتی ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا دونوں پارٹیوں کے خلاف, لیکن عمران خان کی خود ذاتی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھیں. تو کیا اب یہ وہ بنا پائیں گے؟ اس میں انہیں کتنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہوگی, ان کا سپوکس پرسن کون ہوگا, کس طرح سے وہ ڈیفینڈ کریں گے؟ دوسرا, کیا ترین خان جو ہیں جہانگیر ترین صاحب یہ فیوچر کے لیڈر بنیں گے, یا اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ خود اس کی قیادت سنبھالیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ ترین صاحب کی نائلی بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کون جلسے سے خطاب کرے گا, کون جو ہے نیریٹو بنائے گا, کون پیسے خرچے گا, یہ سارے سوالات ہیں ابھی. اچھا, اب سہیل صاحب ذرا میں اگر ایک ایک کر کے چلوں, ابھی ایک لمحے کو یہ تصور کرتے ہیں کہ بالکل ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے, جس کا ٹھیک ہے ظاہر ہے بظاہر مطلب کیا 18 میں بھی معاملات الگ تھے, 23 کی بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن میں ذرا آپ کی رائے میں عوام کی نبض کیا ہے انتخابی سیاست کے اعتبار سے, پاپولر پالیٹکس تو ہے لیکن انتخابی حلقے کی سیاست کے اعتبار سے وہ سمجھنے کے لیے میں ایک لمحے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ازیوم کیجئے کہ ابھی سارا کچھ ہے, مطلب نہیں کوئی ریگنگ شیگنگ نہیں ہو رہی. تو کے پی کے سے شروع کرتے ہیں پہلے, پھر آتے ہیں پنجاب. تو کے پی کے میں چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آج بھی اس پوزیشن میں ہے آپ کے خیال میں کہ کل صبح الیکشن ہو جائے تو وہ بغیر کسی اور پارٹی کی مدد کے سیٹیں نکال لے گی اور اپنی گورنمنٹ بنا سکتی ہے کے پی کے میں؟ جی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی تک برقرار ہے, بلکہ وہ ری ایکٹیو بھی ہے, اور جتنی دیر تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے لوگوں کا غصہ بھی نہیں اترنے والا. اور وہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کو کپتان کی غلطی سمجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے کئی غلطیاں کی, لیکن ووٹ بینک اسی طرح برقرار رہا. لوگ ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں, جب آپ کی غلطیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر چھوڑتے ہیں, اور یہ 8 سے 10 سال لگتے ہیں ووٹ بینک ٹوٹنے میں. اگر اس سے پہلے آپ نے توڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے بہت بڑی پالیٹکس کھیلنی پڑے گی, بہت سے لوگ توڑنے پڑیں گے. مثلا میں نے جیسے کہا کہ آپ کو 70 سے 80 لوگ پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے تھے کاف لیگ کے اور نون لیگ کے, تب جا کے پی ٹی آئی 2018 میں جیتی تھی. ابھی تک ایسا نہیں ہوا, اور جب تک ایسا نہیں ہوتا, اور دوسرا شہروں کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب کے شہروں میں بھی برقرار ہے, اور پنجاب کے شہروں میں کئی شہر جو جیسے لاہور اور گجرانوالہ ہے یہاں تو نون کا بہت اثر ہے, لیکن باقی جو شہر ہیں
وہاں پہ اتنا اثر نہیں ہے نون لیگ کا. فیصل آباد پچھلی دفعہ لوز کر گئی تھی نون لیگ جو ہے, اور اسی طرح سرگودا کے اندر اور دوسرے بڑے شہروں کے اندر وہ اثر نہیں رہا نون لیگ کا جو کبھی ہوا تھا. اگرچہ بزنس کلاس اس کے ساتھ ہے, لیکن باقی مڈل کلاس پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گئی کے پی کے کی حد تک بات. اب ذرا آئیے پنجاب میں. اب پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ہواؤں کا رخ ظاہر ہے سارا پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں تھا. پھر بھی جو سب کچھ ہو گیا, آر ٹی ایس بھی ہو گیا, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بھی ہو گیا, تو فلاں والا سب ہونے کے باوجود بھی جو آفیشیل رزلٹ آیا پنجاب کا, اس میں نون آگے تھی, پی ٹی آئی پیچھے تھی, پھر وہ باقی آزاد بازاد سب شامل کر کے پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی. آج اگر اگین یہی مثال اب پنجاب میں رکھیے کہ کل صبح الیکشن ہوتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے, تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی پنجاب میں آپ کے خیال میں؟ یعنی کہ اگر پنجاب کی کہیے کہ نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, اس میں سے کتنی فیصد جو ہے وہ پی ٹی آئی لے پائے گی؟ دیکھیں 2018 سے حالات بدل گئے ہیں. 2018 میں پی ٹی آئی کا اتنا ووٹ بینک نہیں تھا, اب اور نون کا ووٹ بینک زیادہ تھا. اس وقت تو زبردستی جو تھا الیکٹیبلز کو لے جا کے جو کسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی. اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ بینک زیادہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب الیکٹیبلز کو توڑ کے اب جو ہے نون کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی, اور پی ٹی آئی کمفرٹیبلی حکومت بھی بنا سکتی ہے وفاقی, اور پنجاب میں بھی وہی زیادہ سیٹیں جیتے گی. وفاق میں پی ٹی آئی ان کیس آف فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ دی ہیلپ آف اینی ادر پارٹی اکیلے گورنمنٹ بنا سکتی ہے. اب یعنی سندھ کا فیکٹر بھی لے آئے, ظاہر کراچی کے ڈائنامکس ابھی اور ہیں, انٹیریئر سندھ کے تو الیکٹورل ڈائنامکس بالکل ہی اور ہیں, بلوچستان کا معاملہ ہی اور ہے. یہ دیکھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب سے مل کے پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, لیکن مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس طرح الیکشن نہیں ہونے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں بھی ایسے الیکشن نہیں ہوئے تھے. they were not free and fair and free. اس سے پہلے منورنگ ہوئی تھی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ 80 کے قریب لوگ جو تھے وہ توڑے گئے تھے الیکٹیبلز, ٹھیک ہے. اور دوسرا ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اور عدالتوں نے فیصلے دیے تھے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے رول ادا کیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی تقریباً وہی جو ایکٹ ہے دہرایا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نائل ہوں گے, شاید ان کو جیل میں بھی بھیجا جائے گا, شاید وہ الیکشن کمپین بھی نہیں کریں گے. تو یہی پچھلی دفعہ نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ ان کو نائل کیا گیا, ان کو جیل بھیجا گیا. تو تبھی جا کر جو ہے نون لیگ کے الیکٹیبلز ٹوٹے تھے کہ ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ کی اگلی حکومت نہیں ہوگی. لیکن ابھی تک اتنی کامیابی نہیں ہوئی. میں آپ کو عرض پہلے بھی کیا ہے 20-22 کے قریب ایم این اے صرف ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب میں. جتنے ٹوٹنے چاہیے تھے اتنے نہیں ابھی ٹوٹ سکے.